السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ چچا میری شادی زبردستی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا تھا۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگا، تم صرف 1 ہفتہ اس کے ساتھ رہ لینا، میں تمہیں 7 لاکھ دوں گا۔ مجھے اماں کا آپریشن کروانا تھا۔ چچا کی بات جھٹ سے مان گئی، مگر پہلی ہی رات مجھے یقین نہ آیا کہ میرے ساتھ ایسا بھی۔ اماں کے زور زور سے کھانسنے کی آواز مجھے خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ گھر میں سوائے غربت کے اور کچھ نہ تھا۔ میرے سوا اماں کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ اماں کی گرتی صحت کو دیکھ کر میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور اپنی تعلیم کے خرچے خود پورے کرنے لگی۔ میٹرک کے بعد میں نے نرسنگ کا کورس کر لیا اور ایک ہسپتال میں نرس لگ گئی۔ وہاں مجھے اچھی تنخواہ مل جاتی تھی اور میں نے آگے بھی پڑھائی جاری رکھی۔ آہستہ آہستہ زندگی تھوڑی آسان ہونے لگی، کیونکہ اس تنخواہ سے ہمارا گھر بھی چل رہا تھا۔ لیکن پھر میری زندگی میں چچا آ گیا۔ چچا تو اس وقت بھی موجود تھا جب میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا تھا، مگر تب وہ امریکہ میں تھا اور وہ اپنے سگے بھائی کے جنازے پر بھی نہ آ سکا۔ لیکن کئی سالوں بعد وہ پاکستان آیا تو اسے اپنا بھائی یاد آ گیا اور وہ ہمارے گھر تک پہنچ گیا۔ دراصل میرا چچا اسی ہسپتال میں ایک ضروری کام سے آیا تھا جہاں میں نوکری کرتی تھی۔ چچا نے ایک کام کے لیے مجھے اپنا شناختی کارڈ دکھایا تو میں نے چاچا کو پہچان لیا۔ چچا کے امریکہ جانے سے پہلے میں بہت چھوٹی تھی، مگر چچا کی شکل ہو بہو میرے ابا کی طرح تھی، اس لیے میں چچا کو پہچان گئی۔ میں نے چچا کو اپنے بارے میں بتایا تو پہلے تو وہ بہت حیران ہوئے اور پھر میرے سر پر پیار دے کر کہنے لگے، تم میرے بھائی کی بیٹی ہو، مگر میں نے تمہیں پہچانا نہیں، کیونکہ جب میں ملک سے باہر گیا تھا تب تم بہت چھوٹی تھیں۔ یہ سن کر مجھے بھی خوشی ہوئی کہ چلو اچھا ہوا انہوں نے مجھے پہچان تو لیا، ورنہ آج کل تو خون ہی سفید ہو چکا ہے۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی۔ چچا، میں آپ کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی، کیونکہ آپ کا چہرہ ہو بہو ابا سے ملتا ہے۔ یہ سن کر چچا مسکرانے لگے اور جاتے جاتے مجھ سے گھر کا پتہ لے لیا اور کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بھائی کی اتنی پیاری بیٹی ہے۔ اب میں اس ہسپتال میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں، اس لیے جلدی ہے، لیکن جلد ہی میں تم سے ملنے گھر آؤں گا۔ اپنی تعریف سن کر میں بھی خوش ہو گئی اور چچا کے جاتے ہی میری ساتھی نرسیں کہنے لگیں، ہم تو سمجھی تھیں کہ تم بہت غریب لڑکی ہو، مگر آج پتا چلا کہ تمہارا چچا تو اتنا امیر ہے۔ یہ سن کر میرا سر فخر سے بلند ہو گیا اور سوچا، اب میری ساتھی نرسیں عزت سے پیش آئیں گی۔ گھر آنے کے بعد میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگیں اور کہا، تمہیں اپنے چچا کو گھر کا پتہ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ جو آدمی اپنے بھائی کے مرنے پر نہیں آیا وہ بھتیجی اور بھابھی سے مل کر کیا کرے گا۔ ماں کی بات سن کر میں بھی دکھی ہو گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ مجھے چچا کو اپنے گھر کا پتہ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ اگر اسے مرے ہوئے بھائی کا خیال ہوتا تو وہ یقیناً پاکستان آتے ہی سب سے پہلے ہمارے گھر آتے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے سوچ لیا کہ اب اگر کل پرسوں میرا چچا گھر آیا تو میں اسے گھر نہیں آنے دوں گی۔ لیکن چچا ہمارے گھر نہیں آیا اور مجھے اور غصہ آ گیا کہ چچا نے تو بس مجھے بہلانے کے لیے گھر کا پتہ لیا تھا اور ضرور اسے کسی ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہوگا۔ میں نے کافی دن چچا کا انتظار کیا۔ میری ماں ٹھیک ہی کہتی تھیں کہ میرا چچا بہت خود غرض تھا۔ ہسپتال میں بھی جب بھی میری ساتھی نرسیں میرے چچا کے بارے میں کچھ پوچھتی تو مجھے آگ لگ جاتی، کیونکہ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرا چچا تو اس دن کے بعد ہمارے گھر تک نہیں آیا۔ لیکن اسی دن میں گھر آئی تو میرے گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی تھی اور ہمارے پڑوسی بچے بھی گاڑی کے ارد گرد جمع تھے۔ میں گاڑی کو دیکھ کر چونک گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ یہ گاڑی ہمارے گھر کے باہر کیوں کھڑی ہے، کہیں میری اماں کی طبیعت تو نہیں بگڑ گئی۔ یہ سوچتے ہی میں بھاگ کر اندر گئی، مگر میں نے دیکھا کہ اماں باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا کہ میری ماں بالکل ٹھیک تھی۔ اندر چلی جاؤ، کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ اماں نے مجھے یہ بات بتائی تو میں فوراً اندر چلی گئی اور جیسے ہی میں اندر گئی میرا چچا میرے سامنے بیٹھا تھا۔ چچا کو دیکھ کر میں رونے لگی اور چچا کے گلے لگ گئی۔ چچا میرا دکھ سمجھ گیا
اور اس نے میرے آنسو پوंچھ کر کہا، مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے خفا ہو کیونکہ میں اتنے دنوں بعد گھر آیا ہوں، اس کے لیے میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ چچا نے یہ کہہ کر میرے سامنے ہاتھ باندھ دیے اور یہ دیکھ کر میں شرمندہ ہو گئی۔ چچا میرے بڑے تھے، اس لیے میں ساری ناراضگی بھول گئی اور دیر سے آنے پر چچا کو معاف کر دیا۔ اس دوران اماں چائے لے کر آ گئیں اور میں نے جلدی سے پڑوسی کے بچے کو بھیجا اور چچا کے لیے سموسے منگوا لیے۔ چچا کافی دیر اماں کے پاس بیٹھے رہے۔ اس دوران میں کھانے کا بندوبست کرنے لگی۔ چچا نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس دن چچا ہمارے گھر سے کھانا کھا کر گئے اور کہا کہ میں تم لوگوں کو اپنے گھر لے جاؤں گا، اور چچا نے جاتے جاتے 5,000 روپے مجھے دے دیے اور پھر چلے گئے۔ اس رات میں بہت خوش تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا باپ زندہ ہو گیا تھا، کیونکہ چچا بھی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ اس صبح میں ہسپتال گئی تو میں بہت خوش تھی۔ میری سہیلی نے مجھ سے خوشی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، میں تو دعا کرنے لگی ہوں کہ تمہارے چچا کا کوئی پیارا سا لڑکا بھی ہو جس سے تمہاری شادی ہو جائے اور تم امریکہ چلی جاؤ۔ یہ بات سن کر میں شرمانے لگی اور اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے چچا سے تو یہ پوچھا ہی نہیں کہ ان کے کوئی بچے ہیں۔ اف، میں کتنی بڑی بے وقوف ہوں، یہ بات تو میں چچا سے پوچھنا ہی بھول گئی۔ میں خود ہی ہنسنے لگی اور سوچا کہ جب چچا دوبارہ ہمارے گھر آئیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گی، مگر پھر چچا کو آنے میں کئی دن لگ گئے اور میں چچا کا انتظار کرنے لگی۔ ایک دن میں نے ہسپتال سے جلدی چھٹی کر لی کیونکہ اماں کی طبیعت خراب تھی۔ جب میں اگلے دن ہسپتال گئی تو میری سہیلی نرس نے مجھے بتایا کہ کل ہسپتال میں تمہارا چچا آیا تھا۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی کہ میں کل ہسپتال سے جلدی کیوں چلی گئی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں اپنی ماں کی خدمت کرنے لگی کیونکہ میری ماں کی طبیعت بہت خراب تھی اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میری ماں کو شوگر تھی۔ اگر شوگر زیادہ ہو گئی تو میری ماں کی ٹانگ کاٹنا پڑے گی کیونکہ اس کی ٹانگوں پر زخم بڑھنے لگے تھے۔ لیکن وعدے کے مطابق کچھ دن بعد ہی میرے چچا واپس ہمارے گھر آئے اور ہم سے کہا کہ آج تم لوگ میرے گھر چلو۔ یہ سن کر میں تو خوش ہو گئی، مگر میری امی کی طبیعت خراب تھی، اس لیے امی نے چچا کے گھر جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آج تم اکیلی چچا کے گھر چلی جاؤ کیونکہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے اپنی امی کی بات مان لی اور ان کے گھر آ گئی۔ چچا کے گھر آ کر میں کھو گئی کیونکہ یہ گھر نہیں تھا، ایک جنت تھی۔ میں نے کسی کا اتنا پیارا گھر نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں چچا کے گھر کو دیکھ کر کھو گئی۔ چچا، کیا تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ میرے پوچھنے پر چچا کہنے لگے، ہاں، میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ چچا، کیا تم نے شادی نہیں کی؟ چچا میرے سوال پر مسکرانے لگے اور کہا کہ نہیں، میں نے شادی کی تھی مگر میری بیوی مر گئی تھی۔ یہ سن کر مجھے بھی افسوس ہوا کہ چچا بھی ہماری طرح اکیلے رہتے تھے، لیکن چچا نے مجھے بتایا تھا کہ میرا ایک بیٹا بھی تھا، لیکن اسے امریکہ میں کوئی ضروری کام تھا، اس لیے وہ ابھی تک پاکستان نہیں آیا، مگر جلد ہی وہ یہاں آ جائے گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی اور اس سے کہا کہ چچا، تم اپنے بیٹے کی شادی کر دو تاکہ تمہارے گھر میں کوئی عورت آ جائے۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اپنی بہو لے آؤں۔ چچا نے مجھے دیکھ کر یہ بات کہی تو میں شرمانے لگی۔ اف، چچا نے یہ کیا بات کہہ دی۔ میں نے چچا سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو وہ مجھے باہر ہوٹل میں لے گئے اور اچھا سا کھانا کھلایا۔ اس کے بعد ہم نے شاپنگ کی۔ چچا نے مجھے اپنے پیسوں سے بہت ساری چیزیں لے کر دیں اور کہا کہ یہ تمہارے چچا کی طرف سے گفٹ تھا۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنی ماں کو ساری چیزیں دکھائیں اور جب میں ہسپتال آئی تو میں نے وہاں موجود اپنی سہیلی کو بھی اپنی شاپنگ کی ساری تصویریں دکھائیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر کہنے لگی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے، دیکھنا تمہارا کزن بہت خوبصورت اور امیر ہوگا اور جلد ہی تمہارے چچا تمہیں اپنی بہو بنا لیں گے۔ یہ بات سن کر میں شرما دی اور اس سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ اتنا امیر تھا اور باہر جاب کرتا تھا، ضرور اسے وہاں کی لڑکی پسند ہوگی۔ لیکن میری سہیلی ہنسنے لگی اور میں اس وقت حیران رہ گئی جب چچا کچھ دن کے بعد میری ماں کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی میری بھتیجی ہے
और मुझे बहुत प्यारी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बहू बन जाए। ये सुनकर अम्मी चुप हो गईं और कहा कि मैं अपनी बेटी से बात करके जवाब दूंगी। उस दिन चचा मुझसे मिले बगैर चले गए और जब मैं अस्पताल से वापस आई तो मेरी माँ ने मुझसे बात की और कहा कि तुम्हें अपने कज़न से शादी करनी है। ये सुनकर मैंने अपनी माँ से कहा, जब मैंने उसे देखा नहीं है तो मैं उससे शादी कैसे कर लूँ। ये सुनकर मेरी माँ ने कहा कि ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, इसलिए तुम सोच समझ कर फैसला करना। माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। अपने चचा को क्या जवाब दूं? मुझे चचा का बेटा पसंद नहीं था, मगर मेरे चचा चाहते थे कि मैं उससे शादी कर लूं, मगर मैंने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद चचा अस्पताल आए और मुझसे कहने लगे कि तुम मेरी भतीजी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहू बनो। मगर मैंने चचा से कहा कि मैंने अपने कज़न को नहीं देखा कि वो कैसा है, फिर मैं कैसे उससे शादी कर लूं। ये सुनकर चचा कहने लगे कि वो जल्द ही पाकिस्तान आने वाला है, तब तुम उसे देख लेना, अभी बस हम रिश्ता पक्का कर लेते हैं। ये सुनकर मैं डर गई, क्योंकि मुझे चचा की बातों से डर लग रहा था। कोई किसी से बिना देखे कैसे शादी कर सकता था, लेकिन चचा जिद पर अड़े हुए थे। मैं चचा से दूर होने लगी, लेकिन चचा हर दूसरे दिन मेरे घर आ जाते और शादी के लिए हाँ करने का कहते। मैं हर बार टाल जाती थी, लेकिन मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। मेरे चचा एक दिन हमारे घर आए और मुझे अकेले में ले जाकर कहा, अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लो और सिर्फ एक हफ्ता उसके साथ रह लो तो मैं तुम्हें 7 लाख रुपए दूंगा और फिर तुम उसे छोड़कर चली जाना। चचा की ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं सोचने लगी कि चचा मुझे इतनी बड़ी लालच क्यों दे रहे थे, जबकि अभी तक मैंने अपने कज़न को नहीं देखा था। मेरे चचा तो बहुत अमीर थे, वो चाहते तो किसी भी अमीर लड़की से अपने बेटे की शादी करवा सकते थे, मगर वो मुझ जैसी गरीब लड़की की मिन्नत क्यों कर रहे थे? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? मैंने अपनी माँ से इस रिश्ते के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जो फैसला अच्छा लगे कर लो। मेरी माँ बीमार थी, इसलिए मैंने उन्हें ज्यादा तंग नहीं किया और अस्पताल आकर अपनी सहेली से पूछा कि चचा मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं, तुम बताओ कि मैं उससे शादी कर लूं या फिर इनकार कर दूं। ये सुनकर मेरी सहेली कहने लगी, मैं तुम्हारी जगह होती तो फौरन हाँ कर देती। मैंने उससे कहा, अगर वो बदसूरत हुआ तो? वो कहने लगी, मर्द की कमाई देखी जाती है, शक्ल कौन देखता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने कज़न से शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी माँ बीमार रहती है। अगर तुम्हारे पास पैसे आ गए तो तुम उसका इलाज करवा देना और खुद भी ये मामूली सी नौकरी छोड़कर चचा के घर में ऐश करना। मेरी सहेली ने तो मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे और ये सच भी था कि मेरी माँ को जो बीमारी थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर कह रहे थे कि अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए डॉक्टर ने बहुत सारा खर्चा बताया था, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। पहले मैं चचा से कुछ पैसे मांग सकती थी, मगर अब अगर मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो चचा कभी मुझे पैसे नहीं देंगे। ये सोचकर मैंने बहुत मजबूर होकर चचा को हाँ कर दी। मेरी माँ का ऑपरेशन था, इसलिए मैं कज़न से शादी के लिए मान गई, मगर मुझे तजस्सुस भी था कि आखिर मेरे चचा इस शादी के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहे थे। शादी से एक दिन पहले मैं चचा के घर भेस बदल कर गई। मेरे चचा ने कहा था कि मेरा बेटा अमेरिका से आ चुका था, मगर वो अपनी शादी के कामों में मसरूफ था। जिस दिन वो फारिग हुआ तुमसे मिलने जरूर आएगा। मैं जानती थी कि चचा मुझसे कुछ छुपा रहे थे, इसलिए मैं उनके घर आ गई और उन्हें कुछ नहीं बताया ताकि सच जान सकूं। मेरे चचा ने झूठ बोला था, क्योंकि जब मैं चचा के घर गई तो मैंने देखा कि मेरा कज़न अपने कमरे में बैठा था। जब मैंने अपने कज़न को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत बदनुमा धब्बे थे, जैसे उसके चेहरे को किसी ने आग से जलाया था। ये देखकर मैंने वापस जाना चाहा, मगर मेरे कज़न ने मुझे देख लिया और मुझे पहचान लिया। उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता था, मगर डर रहा था कि कहीं तुम मेरे चेहरे को देखकर शादी से इनकार न कर दो। ये सुनकर मैं घबरा गई और सोचने लगी कि इसे क्या जवाब दूं। मुझे खामोश देखकर वो कहने लगा, मैं जानता हूं कि मेरे बाप ने मुझसे शादी के लिए तुम्हें लालच दिया है और तुम बहुत मजबूर होकर शादी कर रही हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दिल से मुझे कबूल करो।
اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو انکار کر دو، میں امریکہ واپس چلا جاؤں گا اور تم پر الزام نہیں آئے گا، اور ہاں، تمہاری ماں کے علاج کے لیے میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ یہ سن کر میں نے فوراً اس شادی سے انکار کر دیا، اور میرے کزن نے مجھے اتنے پیسے دے دیے تھے جن سے میری ماں کا آپریشن ہو گیا، اور میں اس شادی سے بھی بچ گئی جہاں میرا دل مطمئن نہیں تھا۔